الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الحیض حیض اور استحاضہ کا لفظی معنی۔ علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں، مبرد نے کہا ہے کہ حیض کا معنی ہے بہنا، جب پانی بہنے لگے تو عرب کہتے ہیں حاض السیل۔ دوسرے نے کہا ببول کے درخت سے خون کے مشابہ سرخ رنگ کا پانی نکلتا ہے تو عرب کہتے ہیں حاضۃ السمرہ۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو رگ سے نکلتا ہے۔ عورت کے ماہواری کے مقررہ ایام کے بعد جو خون جاری رہے وہ استحاضہ ہے۔ ایام حیض میں نماز معاف ہے، روزوں کی قضا ہے۔ استحاضہ میں نماز اور روزہ دونوں لازم ہیں۔ حیض اور استحاضہ کے شرعی معنی میں مذاہب فقہا۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں، حیض وہ خون ہے جس کو عورت کے بالغ ہونے کے بعد اس کا رحم چھوڑتا ہے، پھر ایام معلومہ میں اس خون کی جاری ہونے کی عادت مقرر ہو جاتی ہے۔ یہ خون بچہ کی پرورش کی حکمت سے پیدا کیا جاتا ہے۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے یہ خون بچہ کی غذا بن جاتا ہے، اسی وجہ سے حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا، اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اس خون کو دودھ بنا دیتا ہے جس سے بچہ غذا حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کو بہت کم حیض آتا ہے، اور جب عورت حمل اور رضاعت دودھ پلانے سے فارغ ہو جاتی ہے تو اس خون کا کوئی مصرف نہیں رہتا۔ پھر عموماً یہ خون ہر ماہ میں 6 یا 7 دن نکلتا ہے، اور بعض عورتوں کے مزاج اور طبیعت کی وجہ سے یہ مدت کم اور زیادہ بھی ہوتی ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں، عورت کا جو خون اوقات معلومہ میں عورت کے بالغ ہونے کے بعد اس کے رحم کے چھوڑنے سے جاری ہوتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور ان اوقات کے علاوہ جو خون جاری ہوتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض کا خون رحم کی گہرائی سے نکلتا ہے، اور استحاضہ کا خون عاضل ایک رگ سے نکلتا ہے۔ یہ خون رحم کے منہ کے قریب ایک رگ سے نکلتا ہے، نہ کہ اس کی گہرائی سے۔ علامہ داشتانی ابی مالکی لکھتے ہیں، علامہ مازری مالکی نے لکھا ہے کہ بدن کی گہرائیوں سے عورت کے رحم میں جا کر خون گرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ خون وقفہ سے رحم سے گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے اعتبار سے عورتوں کے حیض اور طہر کی عادات مختلف ہوتی ہیں۔ علامہ ابوبکر ابن العربی نے کہا، زمانہ، جگہ اور خواہشات کے اعتبار سے عورتوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی یہ مدت کم ہوتی ہے اور کبھی زیادہ۔ حیض کا خون رحم کی گہرائی سے نکلتا ہے، اور استحاضہ کا خون ایک راگ کے منہ سے نکلتا ہے جو رحم کے قریب ہے۔ علامہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں، حیض وہ خون ہے جس کو اس عورت کا رحم چھوڑتا ہے جو صغر اور بیماری سے بری ہو۔ رحم کی قید سے استحاضہ اور زخم کا خون نکل گیا، اور بیماری سے برات کی قید سے نفاس نکل گیا، کیونکہ نفاس والی عورت بیمار عورت کے حکم میں ہے۔ علامہ جلال الدین خوارزمی حنفی لکھتے ہیں، جو خون عورتوں کے ساتھ مختص ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، حیض، نفاس اور استحاضہ۔ حیض وہ خون ہے جس کو اس عورت کا رحم چھوڑتا ہے جو صغر اور بیماری سے بری ہو، اور نفاس وہ خون ہے جو بچہ کے پیدا ہونے کے بعد جاری ہوتا ہے، اور جو خون ان دونوں کے ماں سوا ہے وہ استحاضہ ہے۔ حیض اور طہر کی مدت میں مذاہب فقہا۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں، کم از کم حیض کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت 15 دن ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ شریعت میں حیض کا لفظ بغیر کسی قید کے وارد ہوا ہے، اور حیض کی لغت میں کوئی حد ہے نہ شریعت میں، اس لیے اس کی تحدید کے لیے عرف اور عادت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ اور حیض میں 1 دن کی عادت بھی پائی گئی ہے۔ عطا نے کہا، میں نے بعض عورتوں کو دیکھا جن کو 1 دن حیض آتا ہے، اور بعض عورتوں کو دیکھا جن کو 15 دن حیض آتا ہے۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ شریک سے روایت کیا، ہمارے پاس ایک عورت تھی جس کو ہر مہینے میں 15 دن مستقیم حیض آتا تھا، اور طہر کی کم از کم مدت 13 دن ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں، کم از کم حیض کی مدت 1 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت 15 دن ہے۔
اور عموماً حیض 6 یا 7 دن ہوتا ہے، اور 2 حیضوں کے درمیان کم از کم طہر کی مدت 15 دن ہے۔ علامہ ابن رشد مالکی لکھتے ہیں امام مالک کے نزدیک حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے، کم از کم حیض کی کوئی مدت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب خون نکلا ہے امام مالک کے نزدیک وہ بھی حیض ہے، اور طہر کی کم از کم مدت میں امام مالک کے کئی اقوال ہیں، 10 دن، 8 دن، 15 دن اور 17 دن، اور زیادہ سے زیادہ طہر کی کوئی مدت نہیں ہے۔ علامہ المرغنانی حنفی لکھتے ہیں حیض کی کم از کم مدت 3 دن۔ اب یہ جتنے بھی فقہا کے ہیں اپنے امام کی طرف سے جو وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھا کریں کہ کیونکہ الحمدللہ ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تو جو حنفی بیان کر رہا ہوگا ہم اس کی تقلید کریں گے۔ باقی تمام جو امام ہیں فقہ کے آپ ان کی سنیں ضرور، لیکن جو عمل ہے وہ ہم کریں گے وہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ علامہ المرغنانی حنفی لکھتے ہیں حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور جو اس سے کم ہو وہ استحاضہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنواری لڑکی اور شادی شدہ کے لیے حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ پر حجت ہے، کیونکہ وہ 1 دن 1 رات کو بھی حیض کہتے ہیں، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر بھی حجت ہے، کیونکہ 2 دن اور تیسرے دن کے اکثر حصہ کو بھی حیض کہتے ہیں، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اس کی دلیل بھی حدیث سے مذکور ہے، اور یہ حدیث بھی امام شافعی رحمہ اللہ پر حجت ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ مدت کے لیے 15 دن کا اندازہ کیا ہے۔ پھر جو اس مدت سے زائد یا کم ہو وہ استحاضہ ہے، کیونکہ شریعت نے جو مقدار مقرر کر دیا ہے وہ کسی اور کی مقرر کردہ مقدار کو لاحق کرنے سے مانع ہے۔ عورت ایام حیض کے اندر سرخ، پیلا اور مٹیالہ جو رنگ بھی دیکھے وہ حیض ہے۔ علامہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں فقہ احناف نے حسب ذیل احادیث سے استدلال کیا ہے۔ اب حنفیوں نے ان احادیث مبارکہ سے استدلال کر کے یہ اپنا مسئلہ بیان کیا ہے۔ نمبر 1، امام دارقطنی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنواری لڑکی یہ شادی شدہ کے لیے حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ نمبر 2، امام دارقطنی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ نمبر 3، امام ابن عدی نے کامل میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے حیض 3 دن سے کم ہوتا ہے نہ 10 دن سے زیادہ۔ نمبر 4، امام ابن جوزی نے اللیل المتناہیہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، اور 2 حیضوں کے درمیان کم از کم طہر کی مدت 15 دن ہے۔ یہ تمام احادیث ضعیف الاسناد ہیں، لیکن ان کے تعدد طریق کی وجہ سے یہ احادیث حسن لغیرہ ہیں۔ حیض کے مسائل علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں حائضہ عورت سے اس کی فرج میں بتی کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا ارشاد ہے آپ سے لوگ حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے وہ گندگی ہے، پس عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہوں ان سے جمع نہ کرو، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ نمبر 2، حالت حیض میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا منع ہے، روزے کی قضا لازم ہے اور نماز کی قضا معاف ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ تم حالت حیض میں روزہ رکھتی ہو نہ نماز پڑھتی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا جب تم کو حیض ہے تو نماز کو ترک کر دو، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے معاذہ سے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حیض آتا تھا، ہمیں روزے قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 3، حائضہ عورت کو قرآن مجید پڑھنا منع ہے۔ جو حائضہ عورت ہے وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 4، حائضہ عورت کو مسجد میں ٹھہرنا اور اعتکاف کرنا منع ہے کیونکہ حیض جنابت کے حکم میں ہے۔ نمبر 5، حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا حرام ہے۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اس طلاق سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اس کے حیض سے پاک ہونے تک انتظار کرو۔ قرآن مجید میں جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت سے پہلے 13 مہینے طلاق دو۔ حیض منقطع ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک تمہارا حیض برقرار رہے ٹھہری رہو اور جب حیض منقطع ہو جائے تو پھر غسل کر کے نماز پڑھو۔ نمبر 7، مطلقہ کی عدت 3 حیض گزرنے سے پوری ہوتی ہے، قرآن مجید میں ہے، اور طلاق پانے والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ملبوس حیضہ کے ساتھ لیٹنا، یہ انشاءاللہ کل